اکسی مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے اپنا فرینڈ بنا لیا, دوست بنا لیا, اور اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد میرا کوئی دوست ہی نہیں بنا. یہ جو ڈائلاگ یہ صدیوں سے چل رہا ہے نا, تمہارے باپ کو بتاؤں گی, اس کو شام کو آ لینے دو, تو اچھا نیچرلی آپ نے باپ کو تو بچے کے لیے جو ہے وہ ولن بنا دی. کوئی ایسا انکل آنٹی ہوتا ہے جو کہتا ہے ہائے بالکل نہیں بتانا, میں چھپا لوں گی, میں سنبھال لوں گی. یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ والدین نے اپنے دروازے نہ کھولے ہوں اور بچہ مجبور ہو کے کسی غلط کے حوالے ہو جائے. فرینڈلی ریلیشن کی کچھ نشانی ہے, میں پہلے وہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو نقصانات کو بعد میں بتا دوں گا, لیکن میرے ذہن میں اب آ گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everyone, this is me Dr. Barira Bakhtavar and I hope everyone is doing great. We are again here in a podcast with Qasim Ali Shah, اور آپ ہماری پوڈکاسٹ کو دیکھ رہے ہیں, ان پہ آپ کے کمنٹس بھی آتے ہیں, آپ کا فیڈ بیک آتا ہے and we do take that very seriously. بہت شکریہ تمام پازیٹیو کامنٹس کے لیے. اور دوسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو کوئی کرٹیکل کامنٹ آتا ہے, یعنی کہ جو جس میں بہتری کے لیے کچھ ریفر کیا جاتا ہے, تو اس کو بھی ہم بڑا امپورٹنٹ کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. اور جو نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں وہ بھی آتے رہتے ہیں, کوئی بات نہیں, جہاں 100 پازیٹیو آتے ہیں وہاں کوئی ایک آدھا نیگیٹو بھی آتا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو بہرحال جی, تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور پوڈ کاسٹ اینڈ لائکنگ دیم. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپکس ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں ڈسکس کیے جائیں, تو ڈو لیٹ اس نو. آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں اینڈ وی ول ڈیفینیٹلی انکلوڈ دوز ٹاپکس اینڈ سبجیکٹس ان آر اپ کمنگ پوڈ کاسٹ. آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. آج ہم کچھ بات کریں گے پیرنٹنگ کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, کہ بچوں کے ساتھ کہا جاتا ہے نا آج کل ایک بڑا جنرل ٹرم ہے کہ جی بچوں کے ساتھ فرینڈلی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے آپ کا. تو فرینڈلی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, فرینڈ ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ. اور بچوں کے ساتھ دوستی کا مقصد یا مطلب کیا ہے, اس کی کوئی باؤنڈریز ہیں یا نہیں ہیں, اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں. اگر اپنے چائلڈہڈ کو میں یاد کروں تو ہمارے پیرنٹنگ جو اسٹائل تھا اس میں دوستی والا تو کانسیپٹ ایٹ لیسٹ میرے گھر میں تو نہیں تھا بالکل بھی. اور اٹ واز اے ویری اسٹرکٹ ہاؤس انوائرمنٹ, جہاں پہ پھر بھی تھوڑی بہت جو آپ کی دوستی کا جو 1-2% تھا وہ آپ کی امی کے ساتھ ضرور ہوتا تھا, لیکن جو فادر تھے ان کے ساتھ تو ایک بہت بڑا گیپ ہوتا تھا. اور مجھے نہیں یاد کبھی پراپرلی ایک طرح سے کانورسیشن بھی آپ کی ہوئی ہو, کیونکہ وہ ایک ماحول آئی گیس اس ٹائم پہ ایسا ہی تھا شاید میں نے ایکسپیرینس کیا. لیکن اب اوور دا پیریڈ آف ٹائم چیزیں جو ہیں وہ بہت بدل گئی ہیں. فار ایگزامپل جو نئی پیرنٹس آئے, فار ایگزامپل اگر میں ایز اے پیرنٹ اپنی بات کروں تو اپنی بیٹی کے ساتھ جو میرا رویہ ہے, میرا خیال ہے میری طرف سے کہ وہ کافی فرینڈلی ہے. یہ میرا خیال ہے بیٹی بتا سکتی ہے بہتر کہ کیسا ہے. لیکن کوشش ہم ضرور یہ کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ان کے لیول پہ آ کے ان کے پرابلمز, ان کے چیزیں سنی جائیں انٹرسٹ کے ساتھ, اور ان کے چھوٹے چھوٹے پرابلمس کو جو ہے وہ اسی طرح ایڈریس کیا جائے جس طرح اپنے بڑے بڑے پرابلمس کو ایڈریس کرتے ہیں. تو آج اس بارے میں قاسم صاحب سے بات کریں گے. جی قاسم صاحب کے ماشاءاللہ بچے ہیں, ان کا کیسا تعلق ہے, فرینڈلی ہیں یا فرینڈ ہیں, اور کس طرح بچوں کو ڈیل کرتے ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو میرا بھی پسندیدہ ٹاپک ہے جی. اس پہ بات کرنے کو اس لیے بھی دل کرتا ہے کہ اس آج کی بات چیت کے پیچھے کئی طرح کے حوالے ہیں. میں سب سے پہلے ایک حوالہ کوٹ کرنا چاہوں گا. ہمارے ایک بہت بڑے رائٹر ہیں ہسٹری کے, ممتاز مفتی صاحب. تو مفتی صاحب کے صاحبزادے ہیں اکسی مفتی صاحب. اکسی مفتی صاحب بہت کمال انسان ہیں, ان کی بھی اپنی کتابیں ہیں, ایک دانشور ہیں, ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. ممتاز مفتی صاحب کیونکہ پوری ایک صدی ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ صدی کے بہت بڑے وہ رائٹر ہیں, اور میں نے ان کو زمانۂ طالب علمی سے پڑھا, ان کی کتابوں سے مجھے بہت فائدہ ملا. میری فاؤنڈیشن میں ایک وال ہے, ایک دیوار ہے, اس وال پہ ممتاز مفتی صاحب, اشفاق صاحب, قدرت اللہ شہاب صاحب, بانو آپا کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں اسی یاد میں, کیونکہ میری ماضی میں کہیں نہ کہیں یہ یادوں کے جھروکے میرے پاس ہیں. تو اکسی مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے اپنا فرینڈ بنا لیا, دوست بنا لیا, اور اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد میرا کوئی دوست ہی نہیں بنا. اب یہ بڑے دھیان سے سمجھنے والی بات ہے. یہ فرینڈشپ کا وہ لیول تھا جو بالکل ریئل فرینڈشپ والا لیول تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ فرینڈشپ کی بجائے فرینڈلی ہونا بہتر ہے. دیکھیں, فرینڈ کا مطلب ہے کہ آپ میں کوئی جھاکا ہی نہیں رہا. وہ جو گیپ ہے, جو ریلیشن کا باپ اور بیٹے کا, ماں اور بیٹی کا, باپ اور بیٹی کا, اور ماں اور بیٹے کا, یہ جو ریلیشن میں گیپ ہے, جو حسن ہے, ایک گیپ ایک بیوٹی ہوتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہمیں کبھی کسی زمانے میں نا ایک ورک شاپ ہم باہر کر رہے تھے کسی ملک میں, تو اس میں ہمارا جو ٹرینر تھا نا, اس نے سب کو نا ایک لینس دے دیا جو میگنیفائنگ تھا. تو ڈاکٹر صاحب اس نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ والا جو ہے نا, باری باری اس کو غور سے, اس کی اسکن کو دیکھیں, اس کے فیس کو, اس کی آئیز کو, اس کے نوز کو, اس کے کانوں کو, اس کے فیس کو دیکھیں, میگنیفائی کر کے باری باری دیکھنا تھا. آپ یقین کریں کچھ لوگوں نے تو چہروں پہ ہاتھ رکھ لیے. اور اس نے پھر کہا کہ دیکھو, ایک حد سے زیادہ آگے جا کے دیکھنا خوبصورت کو بدصورت کر دیتا ہے. یہ پوری ایکٹیویٹی کے بعد سبق تھا.
کیونکہ ایک بندے کی آنکھیں کاؤ کی آنکھیں لگ رہی تھیں, جو ناک تھے وہ ناسیں لگ رہی تھیں, جو کان تھے وہ ہاتھی کے لگ رہے تھے, ٹھیک ہے جی, اور ہر چیز عجب لگ رہی تھی. فیس کے وہ پمپل اور پمپلوں کے وہ نشان جو بلوغت سے شروع ہو کے چہرے پہ آنے شروع ہوئے وہ اب ظاہر ہو رہے تھے. تو اس نے کہا یہ جو گیپ ہے نا, گیپ از اے بیوٹی. پہاڑ کے دامن سے نہیں پتہ لگتا پہاڑ کیا ہے, فاصلے سے دیکھیں تو پہاڑ کی خوبصورتی پتہ لگتی ہے کیا ہے. درخت کے بالکل آپ تنے کے پاس جا کے جہاں سے وہ نکل رہا ہے پھوٹ رہا ہے دیکھیں درخت کیا ہے, نہیں سمجھ آئے گی. کچھ فاصلے پہ جا کے دیکھیں تو اس کی بلندی, اس کی بیوٹی, اس کا گھنا پن, اس کی چھاؤں پھر سمجھ آئے گی. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو رشتے ہوتے ہیں ہمارے اس میں بھی گیپ ہوتا ہے. تو ایک یہ بڑی اہم ایک ٹرم بولنے لگا ہوں, دی بیوٹیفل گیپ, دی گیپ بٹوین فادر اینڈ سن, the gap between mother and son, the gap between father and mother, and gap between father, mother and daughter. یہ بھی جو گیپ ہے, یہ جو گیپ ہے نا یہ خوبصورتی ہے, یہ گیپ رہنا چاہیے. اب یہ گیپ کیسے رہنا چاہیے؟ یہ گیپ ایسے رہنا چاہیے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ وہ جو ہمارے بڈیز ہیں, جو فرینڈز ہیں, یا جن کے ساتھ ہم بعض اوقات ایسی باتیں بھی کر لیتے ہیں جو کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے, وہ بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے قاسم صاحب کہ پیرنٹس آپ کے جتنے جو بھی پیرنٹس کہتے ہیں کہ بہت دوستی ہے بچوں کے ساتھ, وہ دوست نہیں بن سکتے آپ ان کے, کیونکہ ان کے دوست ہی ہیں, ان کے دوست ان کے زمانے کے دوست ہیں. صحیح بات ہے. ان کو دیکھیں نا اپنا ایک پیکج دوستی کا ملا ہوا ہے, اور ان کو وہ پیکج انجوائے کرنے دیں خدا کے لیے, وہاں نہ گھسیں, اپنا دماغ نہ گھسائیں. ہم وہ پی ٹی سی ایل کے فون کے زمانے کے لوگ ہیں, ہمیں مان جانا چاہیے کہ ہم پرانے لوگ ہیں, اور یہ زی جنریشن ہے. ان کے زمانے میں کلاؤڈ پہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے, ان کے زمانے میں اے آئی آ گئی ہے. تو ایک تو اسپیکٹ یہ ہے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں, یہ جو فرینڈ شپ ہے نا بچوں کے ساتھ, اس کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں. اس میں سے کچھ نقصان, اس کی کچھ شکلیں بتاتا ہوں. بعض ہماری بہنیں وہ اپنا دکھ سکھ بتانے کے لیے, ان کو کوئی ملتا نہیں ہے تو بچوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتی ہیں. ہسٹری میں بڑے بڑے نام ہیں, میں نام نوں یقین کریں, پنجابی میں کہتے ہیں کہ تھر تھر کانپے ٹانگے, تھر تھر کانپے, جن کے گھروں کی یہ کہانی رہی. بڑے بڑے نام, بڑے بڑے دانشور, بڑے بڑے شاعر, جن کے گھروں کی کہانی رہی کہ ماں نے بچے کے اندر اپنی ساری پین ڈال دی. وہ جو پین تھی کہ تمہارا باپ بڑا خراب ہے, تمہارا باپ جو ہے وہ بڑا غلط ہے, تمہارا باپ کرپٹ ہے, تمہارا باپ یہ. دوست بن کے ایک ایسی دوستی کی کہ وہ پین جو شاید عورت کو اٹھانی پڑتی ہے, شاید ایک مرد کو بھی کچھ ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں, وہ بچے کو نہیں اٹھانی ہوتی. تو ماں نے وہ رشتہ ایسا بنایا کہ اس نے وینٹ آؤٹ کرتے کرتے اپنا سارا زہر اگل کے, بالکل ایسے ہی. وہ کسی نے نا وہ بڑی ایک تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی کہ جو نفرت ہے وہ بچے کے اندر نفرت بھری جا رہی ہے, تو وہ ایک جار کی طرح وہ بھر گئی ہے. محبت ہے تو اس کا بھی جار وہ بھرا گیا محبت کے ذریعے. تو وہ پین ماں نے یا بعض اوقات باپ نے, زیادہ ریشو ویسے کیونکہ بچوں کی ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے, وہ بھرتے 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 ڈاکٹر صاحبہ اتنی بھر دی کہ بچہ اپنے باپ کو یا بچہ اپنی ماں کو دشمن سمجھنے لگ پڑا. پھر اس کے اندر وہ جو ماں نے بدلہ لینا تھا اور وہ نہیں لے سکی, وہ بدلہ لینے پھر نکلتا ہے. ہسٹری کے ایسے کریکٹرز ہیں, یقین کریں بڑے بڑے نام ہیں, جن کو ان کے بیٹوں نے گندا کیا, خراب کیا, ان کو عین چوراہے میں ان پہ کتابیں لکھوائی ہیں, ان کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. ایسے ایسے نام ہیں جس میں صرف تکلیف کیا تھی کہ بیٹے نے ماں کے ساتھ ایک بڑا محبت بھرا ریلیشن رکھا ہوا تھا, ماں اپنا سارا زہر اس میں ڈالتی تھی, اور بعد میں وہ کریکٹر بڑے ہو کے تیار ہوا. اس یہ بھی انفارچونیٹ ہے کان صاحب, یہ تو کتابیں لکھنا, لیکن چھوٹی مطلب کافی ایریا ایسے بھی خدا نخواستہ واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ باپ کے خلاف بیٹے مطلب ایون فزیکلی ان پہ جو ہے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ہاں جی, ایسا مار پٹائی اور یہ سارا کچھ, تو یہ ایک پرانا ٹراما چل رہا ہوتا ہے ذہن کے اندر, چل رہا ہوتا جو اچھا اب آ جاتا ہے کہ یہ جو فرینڈلی رویہ ہے, فرینڈ شپ ہے, جس کو ہم نے تھوڑا سا ڈسکریج کیا اور اس کو تھوڑا سا ہم سیگریگیٹ کر رہے ہیں, علیحدہ کر رہے ہیں, سیپریٹ کر رہے ہیں کہ باپ اور بیٹے کے ریلیشن میں, ماں اور بیٹے کے ریلیشن میں, باپ کے اور بیٹی کے ریلیشن میں, ماں اور بیٹی کے ریلیشن میں فرینڈلی رویہ ہونا چاہیے. فرینڈلی یہ ہے, فرینڈلی ریلیشن کی کچھ نشانی ہے. میں پہلے وہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو نقصانات کو بعد میں بتا دوں گا, لیکن میرے ذہن میں اب آ گئی ہیں. فرینڈلی ریلیشن میں پہلا سائن یہ ہوتا ہے کہ دونوں بات چیت کر سکیں. جی, بیٹا باپ سے بات کر سکے, باپ بیٹے سے بات کر سکے, والدین بچے سے بات کر سکیں. یہ پہلی نشانی ہے
کہ آپ کا آپ کے بچے کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن. نمبر 2 دوسری نشانی یہ ہے کہ بچہ اگر بات کرنے کا سوچے تو خوف زدہ نہ ہو. جی. اس کو یہ خوف نہ ہو کہ میرے باپ نے چپیڑ مار دینی ہے, یا میرے باپ نے شدید مائنڈ کرنا ہے, یا میرے باپ نے اس کے بعد مجھے کٹ آف کر دینا ہے کمیونیکیشن کو, یا میرے باپ نے اس کے بعد مجھے مینٹل ٹارچر دینا ہے. اگر یہ خدشہ ہے تو یہ فرینڈلی ریلیشن نہ ہونے کی علامت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کئی گھروں میں میں نے کامن دیکھا ہے کہ بچے میں خوف ہوتا ہے کہ میں نے جیسے اپنے باپ کو بتایا میرا باپ جو ہے وہ ریئیکشن دے گا, یا میری ماں انفارچونیٹلی قاسم صاحب باپ تو ہمارے معاشرے میں اس کو بیچارے کو بنایا اتنا خوفناک فگر جاتا ہے. اچھا ایک جنرل ڈائلاگ ہر گھروں میں چلتا ہے نا, مائیں بچوں کو ڈرانے کے لیے رکھا ہوتا ہے کہ تمہارے باپ کو, یہ بڑا غلط ہے. اچھا یہ جو ڈائلاگ یہ صدیوں سے چل رہا ہے, تمہارے باپ کو بتاؤں گی, اس کو شام کو آ لینے دو, تو اچھا نیچرلی آپ نے باپ کو تو بچے کے لیے جو ہے وہ ولن بنا دیا. ہاں ولن بنا دیا. اچھا اب یہ کم ہوا ہے, ویسے میرا یہ خیال ہے کہ یہ رجحان کم ہوا ہے. یہ ہمارے زمانے میں زیادہ تھا, یا آہستہ 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 یہ کم ہوا. تیسری اچھے ریلیشن کی باپ اور بیٹے کی, والدین اور بچوں کے ریلیشن کی تیسری جو نشانی ہے وہ یہ ہے, اگر یہ سپوز کرتے ہیں بچے کو کوئی چیلنج کا سامنا ہے, کوئی دکھ مل گیا, کوئی چیلنج مل گیا ہے, کوئی کرائسس اس کی کسی بھی جگہ زندگی میں آ گیا ہے, وہ ابھی پڑھ رہا ہے تو آ گیا, یا پرسنل لائف میں میرج اس کی ہو چکی ہے, آ گیا, اگر فوراً اس کو خیال آتا ہے نا کہ آئی کین شیئر ود مائی فادر اینڈ آئی کین کانٹیکٹ مائی فادر, میں ہائڈ نہیں کروں گا اگر کوئی نقصان ہو گیا. چھوٹی سی مثال ہے, گاڑی لگ گئی, چھوٹی سی مثال ہے کلاس روم میں کوئی واقعہ ہو گیا, چھوٹی سی مثال ہے کوئی لڑائی ہو گئی, میں کہتا ہوں کوئی الزام لگ گیا ہے, کوئی ایسا کرائسس بن گیا ہے. یا مجھے چند دن پہلے میری ایک کولیگ ہیں, تو وہ میرے پاس آئیں, تو انہوں نے آ کے بتایا, ان کی بیٹی نے ان کو بتایا کہ ماما میں شادی کرنا چاہتی ہوں یہاں پر. تو میں نے کہا دس از اے گڈ سائن, پہلی بات کہ آپ کے بچے نے آ کے شیئرنگ تو کی نا کم از کم, وہ بتا تو اس کو پتا ہے کہ کوئی ایسا ہے جس کے ساتھ میں اپنی اس طرح کی پرسنل لائف بجائے کہ وہ دماغ میں منصوبے بناتا رہے, یا فرض کریں کسی غلط کے ہتھوں چڑھ جائے. یہ بڑا کامن ہے کہ لوگ اپنی سٹریس میں, اپنے چیلنج میں کسی بری کمپنی کے پاس چلے جاتے ہیں, کسی غلط بندے کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, یا کوئی ایسا انکل آنٹی ہوتا ہے جو کہتا ہے ہائے بالکل نہیں بتانا, میں چھپا لوں گی, میں سنبھال لوں گی. یہ میں پھر بتا رہا ہوں, یہ جرم ہے, یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ والدین نے اپنے دروازے نہ کھولے ہوں اور بچہ مجبور ہو کے کسی غلط کے حوالے ہو جائے. یہ تیسرا سائن ہے. اگر ایسا آسانی سے بچہ کر سکتا ہے, جرت کر سکتا ہے بات کرنے کی. اچھا میں نے اس کو پریکٹس ویسے کیا جی پرسنلی. میرے بیٹے کا 9th کلاس کا رزلٹ آیا نا, تو اس نے تھوڑا سا اس کو آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کیا, میرے علم میں آ گیا. میں نے کہا جی اٹس اوکے, جو ہو گیا مجھے بتا دو. اس نے کہا پاپا یہ ہو گیا. میں نے کہا ڈن, نیکسٹ میک اے نیکسٹ پلان, لیٹس میک اے نیکسٹ پلان, آگے دیکھتے ہیں, آگے ذرا کمٹمنٹ کرو کیا کر سکو گے. اس نے کہا جی کہ مجھے بڑی شرمندگی ہے اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ کی مہربانی, آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں, لیکن میں یہ واحد آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے وعدہ لینے کا کسی سے, جب کوئی اس طرح کے شرمندگی میں ہے نا, اس وقت میں وعدہ لیں اس سے. ہم اچھے حالات میں وعدہ لیتے ہیں, تو ہم اچھے حالات میں وعدہ لیتے ہیں, وعدہ پورا نہیں کر سکتا, اس سے ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے جب ایسے حالات پہ. تو اس نے کہا جی نیکسٹ ایئر انشاءاللہ, اور واقعی اس سے اگلے سال کور کیا, FC کالج میں پڑھ رہا, وہ ICS کر رہا ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ آپ بچوں کو یہ اجازت دیں, ان کے ساتھ یہ شیئرنگ کریں کہ بیٹا آپ نے میرے سے بات کر لینی. اب اگلی بات, بچے کو اگر یہ لگے کہ میں بات کروں گا یہ جج کر رہے ہوں گے, یہ اچھا ریلیشن نہیں ہے. ہاں جی. یہ جو ہر وقت جج کرنے والے والدین ہیں نا, یہ بڑے خوفناک ہے. ہر وقت ججمنٹ, ہر وقت جج کرنے کی حالت, یہ انتہائی خوفناک حالت ہے. اور ہمیں اپنے بچوں کو کم از کم یہ اجازت دینی چاہیے کہ وہ کھل کے بات کر سکیں, وہ کھل کے اپنا دکھ بیان کر سکیں, وہ کھل کے. میرے ایک دوست ہیں, یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں, یہ فرینڈلی ریلیشن کی مثالیں ہیں. اب میں آپ کو مثالیں بھی دینا شروع ہو چکا ہوں. وہ بڑے قابل انسان ہیں, باہر تھے, تو ہمارے ایک اور دوست تھے, ان کی صاحبزادی ان کی بہو بن گئی. یعنی میرے دونوں ہی دوست تھے, ایک کی صاحبزادی تھیں اور ایک دوست میرے زیادہ قریب تھے جو جن کا بیٹا تھا. 1.5 سال گزرا, تو یہ انہوں نے مجھے بتایا, اور یہ اچھی مثال ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں. دونوں بچے, ایک انکل فوت ہو چکے تھے, ایک جو تھے ہمارے دوست ان کا انتقال اس دوران ہو چکا تھا. وہ دونوں بچے, بیٹی اور بیٹا, وہ آئے, جو میل بوائے تھا اس کے فادر کے پاس, میرے دوست کے پاس آئے, اور آ کے دونوں نے کہا کہ انکل 1.5 سال ہمارا گزر گیا, ہمیں 1.5 سال میں سمجھ آئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے, اور آپ اپنی بہو سے بھی پوچھ لیں. اور وہ بہو نے بھی کہا کہ انکل میں اس پہ بالکل راضی ہوں کہ اگر ہم اس ریلیشن کو ود رسپیکٹ, ود گریس اسے ختم کر دیں, اور میرا آپ کے ساتھ ایک فادر والا ریلیشن ہمیشہ رہے گا. یقین کریں مجھے بڑا اچھا لگا. یہ ایک فرینڈلی ریلیشن کی بہترین مثال ہے کہ کم از کم
دونوں بچے کنونسڈ ہو گئے, کہتے جی ہم سارا ہوم ورک کر چکے ہیں, ہاں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹپیکل پاکستانی انکل ہوتے تو ڈنڈا لے کے ہو گئے تھے کہ چلو واپس گھر, اب لاش ہی آنی چاہیے, لاش ہی آنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس ریلیشن کو کلوز کرتے ہیں. اور اب وہ بچے دونوں, مزے کی بات ہے کہ اس ہماری بیٹی کا رشتہ پھر میرے اس دوست نے ڈھونڈا, اس کے فادر نہیں تھے, اس نے بڑی سپورٹ کیا اور وہ رشتہ ڈھونڈ کے وہ رشتہ کروایا. دونوں بچے اپنے اپنے گھروں میں بہت سی خوشی زندگی جی رہے ہیں. اچھا اب آ جاتا ہے اگلے فرینڈلی ریلیشن. میرے ایک دوست تھے, مجھے یاد ہے کہ ان کے فادر جی وہ جب کرکٹ کھیلنے آتے تھے تو وہ اسپیشلی اس کے ساتھ آتے تھے, اور وہاں بیٹھ کے تماشائیوں میں جو سارے دیکھنے والے تھے, جو وزٹر تھے, جو ناظرین تھے, جو سامعین تھے اس سارے میچ کے, اس میں آرام سے بیٹھ کے انکل اس سارے میچ کو انجوائے کرتے تھے. اور اس کے بعد باقاعدہ بیٹھ کے وہ ڈسکس کرتے تھے کہ یار یہ تم نے یہاں پر یہ کیا, اور بال ایسے نہیں تھی اور بیٹنگ ایسے تھی. ہم بڑے حیران ہوتے تھے کیونکہ ہمارے ساتھ ایسے نہیں تھا, ہماری سچویشن ایسی نہیں تھی. پھر ایک اور واقعہ مجھے یاد آتا ہے. میرے ایک بڑے پیارے انکل ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. ان کے گھر جانے کا مجھے اتفاق ہوا, اور بہت ہی میرے ان کے ساتھ ایک لاڈ کا تعلق ہے انکل عادل کے ساتھ. تو انکل عادل نے کچھ دن پہلے مجھے انوائٹ کیا اپنے گھر پہ اور دعوت کی, سارے بچے پورا خاندان اکٹھا تھا. تو مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے گھر میں ایک رواج بنایا ہوا ہے. وہ رواج یہ ہے کہ بچے کوئی نئی کتاب پڑھتے ہیں, بزرگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, شام کو ڈسکشن کا باقاعدہ ٹائم ہے. اور یہ رواج انہوں نے اپنے بچوں سے شروع کیا. اب وہ فرسٹ جنریشن سے سیکنڈ جنریشن تک یہ رواج جا چکا. یہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ہے کہ جس میں بڑے چھوٹے بڑے سب بیٹھ کے, فیملی کا ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہے جس میں ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں, جس میں اچھے میسج شیئر ہوتے ہیں, جس میں سارے اپنی فیڈ بیک دیتے ہیں, سب سے رائے لی جاتی ہے. اچھا اگلا جو فرینڈلی ریلیشن کا سائن ہے وہ ہے مشورہ لینا یا مشورے میں شامل کرنا بچوں کو. یہ جو امپوز کرتے ہیں نا والدین, یہ سائن ہوتا ہے کہ اچھا ریلیشن نہیں ہے, یہ فرینڈلی ریلیشن نہیں ہے. فرینڈلی ریلیشن کا مطلب ہے کہ آپ بچے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. کوئی بھی زندگی کا بڑا فیصلہ ہے, وہ اس کی زندگی کا ہے یا گھر کا فیصلہ, آپ کی زندگی کا. آپ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو میں اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتاؤ مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے. تو آپ کا مشورہ بڑا ضروری ہے میرے لیے. اور یہ ہمیں بچپن سے ہی بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں, وہ اپنا مشورہ دے سکیں. وہ مجھے یاد ہے میری صاحبزادی جو بیٹی ہیں, وہ ہم نے اسکول چینج کروانا تھا. تو ہم نے سوچا کہ فلانا اسکول ہے, وہاں جو ہیڈ تھی وہ میری بڑی قریبی بہن بنی ہوئی تھی, وہاں پر لے کر گیا. تو میری بیٹی نے نا ڈاکٹر بریرہ وہیں پر ہی کھڑے ہی نا صاف کہا کہ جی آئی ایم سوری, میں نے یہاں داخل نہیں ہونا. اچھا اب مجھے بڑی امبیرسمنٹ ہوئی کہ وہ میری جاننے والی ہیں, اور انہوں نے اتنا پروٹوکول سارا ارینج کیا اور ساری پلاننگ کی کہ اس کو ہم آئندہ دنوں میں ٹیسٹ دلواتے ہیں اور یہ اس کا اپنا اسکول ہے. تو جب ان کے سامنے ایسا ہوا تو انہیں بڑا اچھا لگا, انہوں نے کہا جی دیٹس ویری گڈ. تو ہم نے پوچھا, پھر میں نے, میری مسز نے اور ہماری جو ہیڈ تھی اسکول کی, انہوں نے پوچھا کہ بیٹے آپ کیوں نہیں یہاں آنا چاہتے. اس نے کہا میری ساری فرینڈس وہاں پر ہیں, تو میں اپنی فرینڈس کو نہیں چھوڑ سکتی. تو پھر وہ ہماری بہن نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ شاہ صاحب یہ بہت اچھا ہے کہ آپ کے بچے شیئر کرتے ہیں, بتاتے ہیں. آپ اٹھا کے بس کان سے پکڑ کے چھوڑ جاتے تو یہ کتنی زیادتی ہوتی ہے, وہ بیچارہ کھڑتا رہتا, خوار ہوتا رہتا, تو آپ نے مینٹلی ڈسٹرب ہوتا, اس سے بہتر تھا. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے دیکھا ہے والدین کو جو فرینڈلی بیہیو کرتے ہیں, فرینڈلی ہوتے نہیں ہیں. ہاں جی, یہ بڑے خوفناک حالت ہے, بڑا پلاسٹک سے ریلیشن ہوتا ہے, بڑا پلاسٹک ریلیشن ہوتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں کئی ایسے کیسز ہیں. ایک بچہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے ایک فیملی لے کر آ گئی, وہ شفٹ ہوئے ایک شہر سے, فیصل آباد سے لاہور آئے, اور بچہ یہاں پر آ گیا, یہاں آ کے مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا. اب ہوا یہ کہ وہ اسکول میں اس کی ایک اٹیچمنٹ تھی, اور ان سب دوستوں سے اچانک انہوں نے فیصلہ کیا. یعنی یہ فیصلہ ایسے نہیں تھا کہ ٹرم ختم ہوگی یا سال ختم ہوگا, اچانک فیصلہ کیا کہ نہیں جی بس ہم سارے شفٹ ہو رہے ہیں, لاہور جا رہے ہیں. اور ان میں سے 3 بچوں میں سے ایک بچہ ڈسٹرب ہو گیا. اب ہر بچے کی جو ایموشنل ایک ای کیو ہے, اس کی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے, وہ برداشت نہیں کر سکا, اور وہ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے کاؤنسلنگ کروانی پڑی. میں نے بھی ریکمینڈ کیا کسی چائلڈ سائیکالوجسٹ کے پاس, وہ بچہ تا دیر جا کے کاؤنسلنگ لیتا رہا. اچھا پھر فرینڈلی ریلیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں, وہ آپ کو کہیں کہ پاپا مجھے یہ چاہیے, وہ مانگیں, ان کی خواہش کو پورا کریں. یہ بڑا خوبصورت ایک ریلیشن ہے ماں باپ کا کہ آپ جو کر سکتے ہیں. اچھا جہاں ٹوکنا ہے وہاں ٹوکیں, جہاں روکنا ہے وہاں روکیں, لیکن یہ یاد رکھیں وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, محتاج ہے. تو انہوں نے اور کہاں جانا ہے, انہوں نے تو آپ ہی کے پاس آنا ہے. تو آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں. اب میرا پچھلے دنوں نے یہ میں پھر کہوں گا کوئی دعویٰ نہیں ہے اچھا فادر ہونے کا, لیکن ڈاکٹر صاحب وقت کے ساتھ ساتھ ایک ارتقائی عمل ہے, ایولیوشن کا پروسیس ہے جس سے میں نے سیکھا. تو میرا صاحب زیادہ جو ہے بڑا وہ ایکسرسائز کرنے کے لیے جم چلا جاتا ہے, تو رمضان میں آڈ ٹائم چلا جاتا ہے کیونکہ اس کا پرسنل کوچ ہے, اس نے ٹائم ہی رات کا کوچ کا رات کا 10 بجے کا رکھا ہوا. تو میں ایک دن گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ جو گھر کا ایک ہمارا بڑا پیارا ملازم ہے, طیب, ملازم تو نہیں بھائی ہے بلکہ ہمارا ایک گھر کا ممبر ہے, بڑا اہم ممبر ہے.
وہ بیٹھا ویٹ کر رہا ہے. تو میں نے کہا اٹس 10:30 اور رمضان ہے, وائی یو آر ویٹنگ؟ اس نے کہا کہ سر وہ محسن صاحب نے ابھی آنا ہے. تو پھر محسن آیا تو میں نے اسے بٹھایا, میں کہا بیٹے میری بات سنو, وہ بھی اسی طرح ہی اہم ہے جس طرح ہم اہم ہیں. اس نے بھی سونا ہے, اس نے بھی ریسٹ کرنا ہے. آپ کے اندر یہ جو کیئر کا ایلیمنٹ ہے یہ ہونا چاہیے. تو ویری نیکسٹ ڈے اس نے اپنا پلان چینج کروایا. اس نے ریکویسٹ کی اپنے ٹرینر کو, اس نے کہا کہ جی میں اپنا ٹائم بدل رہا ہوں کیونکہ میرے گھر میں سب چیزیں جو ہیں رمضان میں ہم 9 بجے بند کر دیتے ہیں, یہ دکان بند ہو جاتی ہے. تو یہ اتنا ریلیشن اچھا ہونا چاہیے کہ آپ شیئرنگ کر سکیں, آپ کے بچے آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. اچھا اس میں اب ایک آخری حصہ آ جاتا ہے, وہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کبھی زبان سے نہ بول سکیں والدین یا بچے, تو لکھ کے خط لکھ دیں, چھوٹا سا خط لکھ لیں, کارڈ بنا لیں, ٹھیک ہے جی, انکریج کریں, پازیٹیو چیز کو شاباشی دیں, ٹھیک ہے جی, غلط کو پھر غلط کہیں, لیکن آپ لکھ کے کم از کم کہیں پر رکھ دیں, اس کی ٹیبل پہ, آپ فادر کے اپنے پرس میں, بیگ میں, گاڑی کے اندر, ڈیش بورڈ پہ, کہیں نہ کہیں رکھ دیں کہ پاپا ایک میسج تھا, وہ شاید کہہ نہیں پا رہا تھا لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو پڑھ لیں, میں نے وہ میسج. کسی بھی صورت کمیونیکیشن ختم نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی صورت جو ہے. یہ دیکھیں آخری سب سے اہم بات میں کہوں, بچوں کو پیسے دینے سے زیادہ اچھا ہے وقت دیں. بالکل, یہ میری پسندیدہ کوٹیشن ہے, پتہ نہیں کس کی کوٹیشن ہے, کہ اگر آپ نے پیسے دینے اس کے مقابلے میں وقت ہے تو مہربانی فرما کے, پیسے دینے آسان کام ہے جی, وقت دینا زیادہ مشکل کام. آپ وقت دیں. اور آپ میں سے بالخصوص ایسے والدین جو مجھے سن رہے ہیں جن کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہیں, وہ تو کہیں گے نہیں جی پیسے ورسز, تو میں پھر کہہ رہا ہوں اور زیادہ وقت دیں, خود پڑھائیں, خود ان کے ساتھ شامل ہوں, ان کے ٹیچرز کو ملیں, ان کے جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگز ہیں اس میں جائیں, ان کے دوستوں کو ملیں. میں تو بڑا انکریج کرتا ہوں کہ کبھی میرے بچے جو ہیں ان کے دوست ہمارے گھر پہ آئیں, ان کی دعوت ہم کر دیں, مل کے وہ بیٹھیں. کبھی میرے ساتھ بھی بڑا اچھا لگتا ہے کانوں کو آنٹی اور انکل کا ورڈ. اب اوبویس ہے کہ آپ کی بھی صاحبزادی کے جو فرینڈز ہیں وہ آپ کو آنٹی کہتی ہوں گی. میں پچھلے دنوں اپنے گھر آیا تو ڈرائنگ روم میں میرے بیٹے کے دوست بیٹھے تھے, انہوں نے مجھے کہا انکل آپ کیسے ہیں. مجھے بڑا ڈفرینٹ لگا کہ یار دیکھو ایک وقت ایسے گزرا ہے, کل کی بات ہے کہ ہمیں اس طرح سے انکل کہنے والا جو ہے نا, ان کے لیے تو واقعی ہم انکل ہی ہیں یا آنٹی ہیں. تو یہ وقت گزرا ہے اور ایسا وقت آ گیا. تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہوں, اور فرینڈلی ہونے کی آج ہم دراصل میں نے ڈاکٹر بلیرا نے پلان کیا تھا کہ فرینڈلی ہونے کو انکریج کریں. یہ فرینڈلی ہونے کو انکریج کریں. آپ کے بچوں کو نفسیاتی مسئلے نہیں ہوں گے, ان کی ذہنی صحت اچھی رہے گی, وہ ان کے موڈز اچھے رہیں گے, ان کا اخلاق اچھا رہے گا, ان کی سوچ اچھی رہے گی, وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گے, وہ زیادہ مضبوط محسوس کریں گے. اور پھر یہ جملہ میرا پسندیدہ جملہ کہ اللہ نے آپ کے اندر ممتا اور شفقت ڈالی ہے. بدقسمتی ہے کہ کسی کو اللہ نے باپ بنایا ہے اور ماں بنایا ہے اور اس کے پاس ممتا اور شفقت نہیں ہے, وہ محبت نہیں اپنے بچوں کو کر سکتا, وہ ٹائم نہیں دے سکتا. یہ بدقسمتی. بالکل, بہت خوبصورت کانورسیشن قاسم صاحب کے ساتھ ہماری رہی, لیکن ایک دیر از کوائٹ اے فائن لائن بٹوین اسپوائلنگ یور چلڈرن اینڈ بینگ فرینڈلی. تو فرینڈلی ہونے کا یہ مقصد نہیں آج اس پوڈ کاسٹ کا کہ آپ بچوں کو اسپوائل بھی کریں. وہ تمام چیزیں جو کہ آپ نے ایک سرٹن ایج پہ جا کے محنت کے بعد اچیو کی ہیں, میں اکثر دیکھتی ہوں کہ بہت ینگ بچوں کو پیرنٹس وہ ساری چیزیں یوں کھلے جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں اور دے دیتے ہیں کہ بھئی بس ٹھیک ہے اب. تو وہ وقت سے پہلے بہت سی چیزوں کی ایکسیس ہونا, بہت سی چیزوں کا مل جانا, بہت کھلی آزادی, فریڈم اینڈ یو نو وہ سارا, وہ بھی بچوں کو ایکسپوائل کرنے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں. اس میں بھی دیٹ از ناٹ گڈ پیرنٹنگ. آلسو گڈ پیرنٹنگ از دیٹ یو ڈونٹ ہیو اینی کمیونیکیشن گیپ بٹوین یور چلڈرن. آپ کے بچے فریلی گھر آ کے آپ سے بات کر سکتے ہیں. انہیں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میرے پیرنٹس کو پتہ چلے گا تو میری شامت آئے گی. انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس کو بتائیں گے تو ہمارا مسئلہ جو ہے وہ سالو ہوگا. تو جو آپ کے والدین ہیں وہ آپ کے لیے ایک فیئر کا فگر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک لو کا فگر ہونا چاہیے. دس از واٹ اٹ از مینٹ فار بینگ فرینڈلی ود یور چلڈرن. سو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اسٹے فرینڈلی ود یور چلڈرن. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.